السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ۔ برادران اسلام، بھائیو اور دوستو، یہ انما المؤمنون اخوہ کے سلسلے میں یہ چوتھی مجلس ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بتائے گئے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کے بارے میں کچھ حقوق اور بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ ایک مومن بندہ جب بیمار ہو جائے، اس کو بیماری لاحق ہو جائے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے، ان پر حق ہے اس بیمار مسلمان بندے کا کہ وہ ان کی عیادت کریں، ان کی بیمار پرسی کریں، اور ان کے پاس آ کر کے انہیں دلاسا دیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں۔ اور بیمار پرسی کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی بیمار شخص کی زیارت کرتا ہے تو بسا اوقات اس زیارت سے، اس کے دلاسے سے اور اس کی دلجوئی سے اس کی بیماری میں تخفیف ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ دوا کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا بیمار کی بیمار پرسی کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ حکم دیا اور فرمایا، عود المریض، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وَفُكُّ الْعَانِ، اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ تو بندہ کہے گا، کیف اعودک یا رب وانت رب العالمین، اے رب، تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے، تم کیسے بیمار ہوا اور کیسے تمہاری بیمار پرسی کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعدہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں شخص، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تھی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کی عادت کے لیے جاتا، تو مجھے وہاں پر پاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر بیمار پرسی اور عیادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو لم یکن فی خرفۃ الجنہ، وہ ہمیشہ لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، جب تک وہاں سے نہیں لوٹتا ہے تو جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ خرفہ کہتے ہیں جب پھل پک جائے تو اس کو توڑ کر کے کھانے کو، حاصل کرنے کو، لہٰذا گویا کہ وہ جنت کے پھلوں میں اور جنت کے پھل توڑتے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جنت کے پھلوں میں ہوتا ہے، اور اگر وہ صبح کو نکلتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے بیمار پرسی کی فضیلت۔ لہٰذا ہم سب کو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ یہ اس کے بعد جو مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ حدیث کے اندر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، جب ایک مسلمان بھائی مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے جنازے کا اتباع کرو، یعنی جنازے میں جاؤ، اس میں حاضر ہو جاؤ۔ جنازے میں حاضر ہونا بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی میت کی یہاں حاضر ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس پر نماز نہیں پڑھی جائے، تو اس کے لیے ایک قیرات نیکی ہے، اور اگر وہ اس کے پاس اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اسے دفن نہ کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد واپس ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ قیرات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عظیم پہاڑ کے برابر اس کا ایک مقدار ہے،
لہٰذا ایک شخص جب کسی مومن مسلمان مرنے پر اس کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو عظیم پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہے میرے بھائی اور دوستو، اور جنازے میں حاضر ہونا اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں تو کل آپ کے یہاں بھی اور آپ کے جنازے میں بھی دوسرے لوگ حاضر ہوں گے اور آپ کی تدفین اور تکفین میں جو ہے شریک ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں حاضر ہونا اور اس کے لیے نماز پڑھنا، جنازے کی نماز پڑھنا، اس کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 آدمی اس کے جنازے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس کے لیے شفاعتی بناتا ہے، یعنی ان کی شفاعت کو، ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس شخص کو معاف کر دیتا ہے، اس کو درگزر کرتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی دعائیں کی جاتی ہے جنازے کی نماز میں یا اس کے بعد، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا حق ہے، ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مومن کے حقوق کو، یا ایک مومن کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔